أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والوں، تم احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں لایا. اس کی مثال اس چٹان کے مانند ہے جس پر ہلکی سی مٹی جمی ہو اور اس کے اوپر موسلادھار بارش برسے، پھر اس مٹی کو بالکل صاف کر دے گی اور ان کو ان کی کمائی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، اور اللہ رب العزت کفر پر جمے رہنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اپنے دل کو پختہ رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کے مانند ہے جو ایک اونچے ٹیلے کے اوپر ایک باغ ہو اور اس کے اوپر موسلادھار بارش برسے تو اس باغ کے اندر دگنا پھل آ جاوے، اور موسلادھار بارش نہ بھی برسے، ہلکی سی بارش ہو تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے. اور اللہ رب العزت جاننے والے بھی ہے، دیکھنے والے بھی ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجور کے اور درخت کے اور کھجور کے اور انگور کے باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو، اور اس باغ کے اندر ہر طرح کے اور بھی بہت سارے پھل ہو، اور اس باغ کے مالک کا بڑھاپا آ چکا ہو اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد بھی کمزور ہو، اور اچانک اس کے باغ کے اوپر ایک آگ آ پہنچے جس کے اندر آگ ہو، ایک آندھی آ پہنچے جس کے اندر آگ ہو اور اس کے باغ کو جلا کر خاک کر دیوے. اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سوچو اور غور و فکر کرو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264، 265 اور 266 آپ حضرات کے سامنے اس کی تلاوت ہوئی، اس کا ترجمہ ہوا.
ان 3 آیتوں کے اندر اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے بڑے بہترین انداز میں مثالوں کے ذریعے سے کچھ باتیں سمجھائی ہیں۔ اس سے پچھلے آیت کے اندر یہ تذکرہ آ گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ احسان نہیں جتلاتے، اور جس کو صدقہ دیا ہے اور اللہ کے راستے میں جس جگہ پر خرچ کیا ہے اس آدمی کو جو ہے تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، تو ان کے رب کے یہاں اجر اور انعام کے مستحق وہ لوگ بنتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت اسی چیز کی وضاحت ایک اور انداز کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جب بھی ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں ایمان والوں سے مراد صرف ایمان والے مرد نہیں ہوتے، بلکہ ایمان والوں سے مراد ایمان والے مرد بھی ہوتے ہیں اور ایمان والی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بات دوسری جگہوں میں جب کوئی بات اہمیت والی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے بہتر طریقے سے بات سمجھانے کی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ایمان والے مردوں کو الگ مخاطب کرتے ہیں اور ایمان والی عورتوں کو الگ مخاطب کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والے مردوں کو کہا کہ اے ایمان والو، تم اپنی نظر کو نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور آگے اللہ رب العزت عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں اے ایمان والی عورتوں، تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ نظر کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان والے مردوں کو الگ سے کہا اور ایمان والی عورتوں کو الگ سے کہا۔ یہاں پر جب کہا گیا کہ اے ایمان والو، تو یہاں پر مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئی۔ اب کیا بات اللہ پیش کر رہے ہیں کہ تم اپنے صدقات کو من اور اذا کے ذریعے سے باطل مت کرو۔ من اور اذا کی تفسیر اس سے پہلے والی اور گزشتہ تفسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ من اور اذا کی تفصیل آ گئی۔ مختصر یوں سمجھیں کہ صدقہ کرتے وقت ہم اس آدمی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ تم احسان مت جتلاؤ صدقہ کر کے، اور آگے دوسری بات بیان فرمائی کہ تکلیف مت پہنچاؤ۔ تکلیف نہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جس آدمی کو صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے یا زکوٰۃ دی ہے یا کوئی بھی اللہ کے راستے میں تم نے مال خرچ کیا ہے، دوسروں کے سامنے اس آدمی کے سامنے دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرو، اور اس کو اس انداز کے ساتھ لوگوں میں بیان نہ کرو کہ جس کو دیا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ یہ ہے تکلیف پہنچانا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو۔ کیا مطلب نکلا کہ جو شخص صدقہ کرتے وقت احسان جتلاتا ہے صدقہ کرنے کے بعد، اور اس آدمی کو بعد میں تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، اپنی نگاہ میں اس کو ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ دیتے وقت تو جو ہے یہ نیت تھی کہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، اس وقت تو وہ صدقہ تھا، لیکن جیسے ہی اس نے احسان جتلا دیا
اور تکلیف پہنچا دی تو اس کا انعام، اس کا اجر اب اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت اس سے خطرناک بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ مال اللہ کے راستے میں اگر تم صدقہ کر رہے ہو تو وہ قبول پہلے سے ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیا بات بیان فرمائی؟ اور اللہ رب العزت اس کی مثال بھی دے رہے ہیں، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اس آدمی کی طرح کہ جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں خرچ کر رہا ہے، بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ یہ احسان جتلانے اور تکلیف دینے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ احسان جتلانا اور تکلیف دینا یہ تو اللہ کے راستے میں صدقہ تو ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے احسان جتلا دیا اور تکلیف پہنچا دی، تب اس کا انعام بھی ہٹ گیا۔ لیکن یہ ریاکاری، لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال دینا، اللہ کے راستے میں دینا، تو یہ تو پہلے سے ہی قبول نہیں ہوا۔ دل میں نیت ہی یہ تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے دے رہا ہوں، میری واہ واہ کے لیے دے رہا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو صدقات کیے جاتے ہیں، اس کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے، اور نماز اس لیے پڑھے کہ اس نے یہ نیت کی اور دل میں یہ بات ہے کہ لوگ دیکھیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ روزہ اس لیے رکھیں کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، اس نے شرک کیا۔ صدقہ اس لیے دے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اس نے شرک کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں تم سے شرک خفی سے بہت ڈرتا ہوں۔ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ چھوٹا شرک۔ بھئی بڑا شرک تو یہ ہے کہ کسی جو ہے مورتی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک جانا، یہ بڑا شرک ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سب گناہ معاف کر سکتے لیکن شرک معاف نہیں کر سکتے۔ اور چھوٹا شرک کیا ہے کہ کوئی نیک عمل کرتے ہوئے، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اگر کر لیا تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اس عمل کے اندر اللہ کو شریک نہیں کیا بلکہ بندے کو شریک کر لیا، تو یہ چھوٹا شرک ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہت سخت وعید کے اندر داخل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 3 شخصوں کو بلایا جائے گا، اور اس میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو مالدار تھا، سخی تھا۔ اللہ اس کو بلائیں گے کہ تو نے اپنے مال کے اندر کیا حق ادا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ کوئی خیر کی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو، جہاں خیر کی جگہ ملی میں نے مال خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے۔ لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ سخی کہیں گے، اور تجھے جو کہلانا تھا وہ لوگ کہہ چکے، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو اونتے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ ہے ریاکاری کی مذمت۔ ریا کرنا، دوسروں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا کتنا برا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر آگے مثال دے رہے، اور آگے بڑی عجیب بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے اور آخرت کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی صدقہ کرتے ہوئے جو ریاکاری دل کے اندر آئی ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی مقصود نہیں ہے اور آخرت کا ذخیرہ بھی مقصود نہیں ہے۔ اور ایمان والا
ان دو چیزوں سے خالی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرے گا تو دل کے اندر نیت یہ ہوگی کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، اور دوسری نیت ہوگی کہ اس کا ثواب مجھے آخرت میں ملے گا، آخرت کی امید اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ لیکن اس ریا کرنے والے اور صدقہ کرنے والے آدمی جو یہ مثال بیان فرمائی کہ اس کے دل میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی اور آخرت کا یقین بھی اس کو نہیں ہوتا، یعنی یقین نہیں ہوتا کہ اس جو ہے مال کے اوپر مجھے کچھ ملنے والا ہے۔ اب اس کی کیا مثال بیان فرمائی آگے اللہ رب العزت نے کہ جو اس طرح عمل کرتا ہے ریاکاری کا، آگے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ۔ قرآن کریم میں اللہ جب مثال بھی بیان کرتے ہیں تو اتنی بہترین مثال ہوتی ہے کہ آسان سا آدمی بھی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ ایک زمین کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے اور اس پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اس پتھر کے اوپر کیا پڑی ہوئی ہے؟ مٹی پڑی ہوئی ہے، اور زور سے جو ہے بارش برس رہی ہے، اور بارش برسنے سے پہلے ایک انسان یوں خیال کرتا ہے کہ میں اس پتھر کے اوپر جو مٹی لگی ہے اس مٹی کے اوپر میں کچھ دانہ ڈال دوں تو کچھ سبزہ اگ جائے گا۔ کیا اگ جائے گا؟ سبزہ اگ جائے گا، کچھ کھیتی نکل آئے گی، اور وہ دانہ ڈال بھی دیتا ہے۔ لیکن ایک دم جو ہے بارش برستی ہے، موسلادھار اور تیز بارش آتی ہے، اس دانے کو بھی صاف کر دیتی ہے اور مٹی کو بھی صاف کر دیتی ہے، اور صاف اور ستھرا پتھر نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مثال کے ذریعے سے یوں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور دل میں خیال ہوتا ہے دوسروں کو دکھانے کا، اللہ کہتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح اس پتھر کے اوپر مٹی تھی اور مٹی کے اندر دانہ ڈالا تھا اور بارش آئی، وہ سارا کا سارا صاف کر گیا، اور آگے اللہ فرماتے لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ان کی کمائی اور ان کی محنت ان کو کوئی کام نہیں دے گی۔ یعنی کیا محنت؟ کہ مٹی لگی ہوئی ہے اور اس پر اس نے دانہ بھی بڑی محنت کے ساتھ ڈالا، لیکن بارش نے سارا کے سارا کیا کر دیا؟ صاف کر دیا۔ گویا بارش کو اللہ رب العزت نے ریاکاری سے تشبیہ دی کہ جس طرح بارش آتے ہی اس نے جو ہے پتھر کو صاف کر دیا، دانہ ڈالا تھا اس کو بھی صاف کر دیا، اسی طرح جو ہے ریاکاری جس عمل کے اندر داخل ہو گئی سارا ثواب ضائع کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے ایک دوسری مثال بیان فرمائی ہے کہ جو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، کائے کے لیے خرچ کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی اللہ دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ جو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اب اللہ کے راستے کے اندر، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایک باغ کے مانند ہے کہ ایک باغ ہے۔ یہ مثالیں عزیز ساتھی بزرگوں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرتے ہیں تو جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ آدمی کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے کہ میں جب کوئی نیک عمل کروں اور خاص طور پر صدقہ کروں تو میرے دل کے اندر نیت کیا ہے۔ یہ نیت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ تمہارا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا، یہ نیت فیصلہ کرتی ہے۔ تو جو مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، مرضات للہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت دوسری بات بیان فرما کہ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کی پختگی کے لیے۔ کیا مطلب اپنے دلوں کی پختگی کے لیے؟ کہ یہ آدمی اللہ کے راہ میں اس لیے مال خرچ کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس بات کا یقین ہے
کہ دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. اور دوسری تفسیر علماء نے بیان فرمائی ہے کہ یہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے پختہ ہو جائے. اس کو اس بات کا ڈر نہ ہو کہ میں مال خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میرے مال کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ یہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ بلکہ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. تو اللہ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، کم کرتے ہو یا زیادہ کرتے ہو. ان کی کیا مثال ہے کہ اونچے ٹیلے کے اوپر ایک باغ ہے. اونچے ٹیلے کے اوپر کیا ہے؟ ایک بہت بڑا باغ ہے، اور اس باغ کے اوپر موسلا دھار بارش برس رہی ہے. فآتت اکلها ضعفین. اس نے دگنا پھل دے دیے، ڈبل پھل دے دیے اس باغ نے. کس وجہ سے؟ کہ ٹیلے کے اوپر واقع ہے، بارش اس کے اوپر زیادہ برس رہی ہے، اس نے دگنا پھل دے دیے، ڈبل پھل دے دیے. اور آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر موسلا دھار بارش نہ بھی ہو، ہلکے ہلکے چھینٹے بارش کے آتے ہو تو بھی پھل دینے کے لیے کافی ہے. کتنی بہترین مثال دے اللہ رب العزت دے رہے ہیں. اب اسی کو سمجھو کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے زیادہ کرتے ہو چاہے جو ہے کم کرتے ہو، لیکن ان کے دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کم خرچ کیا یا زیادہ خرچ کیا، اللہ رب العزت ثواب دیتے ہی دیتے ہیں. مثال آپ سمجھے کہ ٹیلے کے اوپر بارش زیادہ ہوئی اس باغ کے اندر، پھر بھی دگنا پھل آئے. یعنی بارش زیادہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اخلاص بہت زیادہ ہے. ذرہ برابر بھی دل کے اندر اس بات کا شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی دل کے اندر یہ گمان نہیں ہے کہ میں دوسروں کو دکھلانے کرتا ہوں. یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. صرف اور صرف دل کے اندر یہ خیال ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ خیال ہے، 100% یہ خیال ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں، جس طرح وہ دگنا پھل ہو گئے بارش کی وجہ سے. آگے دوسری کیا بات بیان فرمائی کہ بارش بہت زیادہ نہ بھی ہو، ہلکی ہلکی بارش ہو، یعنی تھوڑا بہت بھی اخلاص دل کے اندر ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم پھر بھی اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کا مال اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے گا اور اس کو ثواب بھی دے دیں گے. اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ واللہ بما تعملون بصیر. اللہ کہتے ہیں ہم جانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کس کے دل میں اخلاص ہے اور کس کے دل میں اخلاص نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے دلوں کے حال اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. آدمی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، لیکن دل کو اس بات کا پتہ ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا. اور تیسری مثال اللہ رب العزت نے بڑی بہترین دی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی مالدار ہے، اللہ کے راستے میں مال خوب خرچ کر رہا ہے. کیوں خرچ کر رہا ہے؟ بھائی آخرت میں ذخیرہ ہوگا، آخرت میں کام آئے گا، اس کا انعام ملے گا، اس کا اجر ملے گا. خوب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. لیکن تکلیف کہاں ہو رہی ہے کہ احسان بھی جتلاتا ہے، جس کو دیا ہے اس کو ذلیل بھی کرتا ہے، حقیر بھی کرتا ہے، حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، حقیر بھی سمجھتا ہے. تیسری چیز ریا بھی داخل ہو گیا، یعنی لوگوں کو دکھلاوا بھی کرتا ہے، حالانکہ مال خوب خرچ کر رہا ہے. غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں مال خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں. دل کھول کر اور ہاتھ کھول کر جتنا ہو سکتا ہے وہ خرچ کر رہا ہے، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. لیکن احسان بھی جتلاتا ہے، اس غریب کو حقیر بھی سمجھتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دوسروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے. اور اس صدقہ کرنے کے اندر ریاکاری بھی داخل ہے، شہرت بھی مقصود ہے، دکھلانے کے لیے کرتا ہے. لیکن آخرت کے اندر جب جائے گا اور اس کو مال کی اور انعام کی ضرورت پڑے گی، جس وقت سخت ضرورت ہوگی، کل آخرت کے اندر ہر ایک انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. ایک ایک نیکی کے لیے انسان ادھر سے ادھر بھاگے گا. جس وقت اس کو سخت ضرورت ہوگی اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا.
اللہ یہ مثال یہاں پر کس انداز کے ساتھ بیان کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا بہت بڑا باغ ہے، اور بیان کیا فرمایا؟ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کا جو ہے ایک کھجور کا اور ایک انگور کا باغ ہو، اور صرف کھجور انگور کا باغ نہیں بلکہ اس کے اندر بہت سارے اور بھی پھل ہو، انار کے پھل ہو، سیب کے پھل ہو، چیکو کے پھل ہو، بہت سارے اور بھی درخت ہیں، اور اس باغ کے نیچے سے نہر بھی بہہ رہی ہے، کتنا بہترین جو ہے اس کا باغ ہوگا۔ اور ہم میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا باغ ہو۔ یہ باغ ہونے سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے صدقے، بہت سارا زکوٰۃ کا مال، بہت سارا خیرات۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ بہت زیادہ آدمی کھل کر خرچ کرے، لیکن ہوا کیا کہ وہ آدمی بوڑھا ہو گیا، اس کے پاس اتنا بڑا باغ کھجور کا بھی، انگور کا بھی، اور ہر طرح کے پھل اس باغ کے اندر موجود ہیں، لیکن بڑھاپا آ پہنچا ہے، اور بڑھاپا بھی آ پہنچا ہے، اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو اولاد بھی ہے وہ بھی کمزور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، اور اس آدمی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے، اور یہ جو باغ ہے اب یہی اس کے لیے جو ہے گزارے کی صورت ہے، وہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا، اسی باغ کے اندر سے پھل بیچے گا، اور جو ہے اس کے پاس جو مال آئے گا اور اسی پر اس کا گزران چل رہا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسی پر ان کا گزران ہے، اس باغ کے اوپر ہی۔ اور اچانک ایک آندھی آئی، اس کے اندر آگ کا بگولا تھا، آگ تھی اس کے اندر، اور اس کے باغ کے اوپر گری، اور پورا کا پورا باغ اس نے جلا کر خاک کر دیا۔ اب سوچو وہ آدمی کتنا افسوس کرے گا۔ کیوں افسوس کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس باغ کو کھڑا کر دے، کمزوری لاحق ہو گئی ہے، بیڈ پر پڑا ہوا ہے، اور نہیں اس کی اولاد سے امید لگائی جا سکتی کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جلایا ہوا باغ دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ سخت ضرورت کے وقت اس کا یہ باغ جل گیا، آگ کے ذریعے سے جل گیا، اب دوبارہ کھڑا کرنے کی امید اس کے خود کے اندر بھی نہیں ہے، اور بچوں سے بھی امید نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح یہ شخص یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا خوب خرچ کر رہا ہے، خوب خرچ کر رہا ہے، بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے، لیکن آخرت میں جب سب سے زیادہ اس کو انعام کی ضرورت ہوگی، لینے کی ضرورت ہوگی، اس وقت اس آدمی کا یہی حال ہوگا جو اس بوڑھے آدمی کا ہوا ہے۔ افسوس کرے گا، ہاتھ پر ہاتھ ملنے کے علاوہ اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اپنے مال کے اندر احسان جتلانے کو بھی داخل کر دیا، ریاکاری کو بھی داخل کر دیا، حقارت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھنا یہ بھی داخل کر دیا، اور جس کو دے رہا ہے اس کو حقیر بھی سمجھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے مال کے خرچ کرنے میں داخل ہو گئی، تو سب سے زیادہ آخرت کے وقت، سب سے زیادہ ضرورت کے وقت جو چیز ملنی چاہیے تھی اب اس کو ملے گی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آگے اخیر میں نصیحت کے طور پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس کے اندر غور اور فکر کرو۔ کتنی باتیں اللہ رب العزت وضاحت کے ساتھ مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں بزرگوں، مال صدقہ کرنا بہت آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے، لیکن مال صدقہ کرنے کے بعد دل کے اندر اخلاص والی نیت، اخلاص والی کیا ہو؟ نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے سخی بتلانے کے لیے، میری اپنی شہرت کے لیے، میری اپنی واہ واہ کے لیے، میری اپنی عزت کے لیے یہ مال خرچ نہیں کر رہا۔ تو جب اس طرح آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ مال اللہ کے یہاں جو ہے قبول بھی ہوتا ہے، اور اس مال کا اس کو نفع بھی ملتا ہے۔ یہ جو 3 آیتیں
یہاں پر بیان کی اور اس سے پہلے جو اللہ رب العزت نے مثالوں کے ذریعے سے مال خرچ کرنے کی باتیں آئی، ان تمام جو ہے آیتوں کے اندر 6 باتیں جو ہے ہم کو سمجھنے کو ملی. 6 باتیں. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو تو 6 چیزیں ضروری ہے. ان تمام آیتوں کا خلاصہ: نمبر 1، مال کا حلال ہونا ضروری ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت مال کا حلال ہونا ضروری ہے. دوسرا طریقہ سنت کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے. سنت کے مطابق خرچ کرنے سے کیا مراد ہے کہ آدمی جب خرچ کرے تو دوسروں کی حق تلفی نہ ہو، کہ پڑوس کے اندر جو مکان ہے وہ آدمی بھوکا ہے اور گلی محلوں کے اندر کھانا تقسیم کر رہا ہے، یہ حق تلفی ہے. سب سے پہلے حق تو یہ تھا کہ اس کے پڑوسی جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلایا جاتا، پھر اس کے بعد وہ گلی محلے کے اندر تقسیم کرتا. تو سنت کے مطابق خرچہ ہو. نمبر 1 حلال مال ہو. نمبر 2 سنت کے مطابق خرچ کریں. نمبر 3 صحیح جگہ پر خرچ کریں. کیسی جگہ پر خرچ کریں؟ صحیح جگہ پر خرچ کریں. جو جس کا حق ہو اس حق والے کو وہ حق دیا جاوے. نمبر 4 خیرات دے کر احسان نہ جتلائیں. صدقہ کر کے احسان نہ جتلائیں، بلکہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کا ہم پر احسان سمجھے کہ وہ لینے والا آ گیا اور میرا صدقہ اللہ کے راستے میں چلا گیا. نمبر 4 اور نمبر 5 ایسا کوئی معاملہ نہ کریں جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو مال دیا گیا ہے. ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، دوسروں کے سامنے ان کو ذلیل کرنا، اور یہ لوگوں کو کہتا پھرنا کہ میں تو اس کو روزانہ دیتا ہی ہوں، 1000 روپے 200 روپے 500 روپے. یہ دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کرنا. اور 6ٹھی چیز، جو خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. اس میں لوگوں کو دکھلاوا مقصود نہ ہو، لوگوں کو دکھانا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو. یہ 6 چیزیں مال خرچ کرنے کے اندر اگر آ گئی تو یہ مال اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے گا، اور آخرت میں اللہ اس کا انعام بہت زیادہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا